بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اپنی نشستوں میں دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات، اس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میاں طفیل محمد مرحوم کے تحریر کردہ مضمون کا مطالعہ جاری ہے۔ آج کا عنوان ہے اقامت الصلاح کی حقیقت۔ اقامت الصلاح کا منتہائی مقصود ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لانا اور مضبوطی سے قائم رکھنا ہے جس کے اندر ہر فرد انفرادی طور پر اور پوری ملت اسلامیہ بحیثیت ادائی خدا کی یاد پر مبنی سوسائٹی کا عملی نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کی اصل غرض بیان فرما دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نماز دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بار بار یاد دلاتی ہے کہ تم آزاد و خود مختار اور شتر بے مہار نہیں ہو، بلکہ خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہو، اور اپنی ایک ایک حرکت اور اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے علیم و خبیر خدا کے سامنے جواب دہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کا مقصود ایک ایسے معاشرے کی تعمیر اور قیام ہے جو اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہو کہ نمبر 1، حتی الامکان معاشرے کا کوئی فرد خدا سے غافل اور اس کے سامنے جواب دہی کے شعور و احساس سے خالی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر ہر شخص اس یقین محکم کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ وہ خدا کی مخلوق، اس کا پروردہ اور اس کا پیدائشی بندہ ہے۔ جو کچھ بھی اس کے قبضے و تصرف میں ہے، سب خدا کا عطیہ و امانت اور اسی کی فرمانبرداری میں صرف کرنے کے لیے ہے، اور ایک روز اسے اپنے رب کے روبرو حاضر ہو کر ایک ایک ذرے اور اپنی ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 2، جس سے ہر فرد کی زندگی کا منتہائی مقصود یہ ہو، وہ جس قیمت پر بھی ہو سکے اپنے علیم و خبیر خدا اور رب عظیم و اعلیٰ کی خوشنودی اور اس کے حضور سرخروئی حاصل کر لے اور اس کے عطاب سے بچ جائے، اور اس دنیا میں اسے خواہ کتنی بھی بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے اور بڑے بڑے فائدے سے محروم ہونا پڑے، لیکن وہ کسی کی حق تلفی یا ایذا رسانی کا سبب نہ بنے، اور کسی کی حق تلفی یا ایذا رسانی کا سبب بن کر مالک یوم الدین کے روبرو جواب دہی کا خطرہ مول نہ لے۔ نمبر 3، جس کے افراد اپنے کسی بھائی پر خدا کا فضل دے کر اس سے حسد و عناد میں مبتلا ہونے اور اسے اس سے محروم کرنے کے منصوبے اور بہانے سوچنے کے بجائے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کے مالک رب العالمین سے خیر و برکت کی دعا کریں، تنگی میں صابر اور فراخی میں خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ نمبر 4، جس کا ہر فرد اپنے حقوق سے پہلے اور اسے بڑھ کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا خیال کرے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرے، کیونکہ اسے خدا کے حضور جواب دہی اپنے حقوق کی نہیں، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی کرنی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر ضرور اس روز تم سے
ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ نمبر 5، جس میں ہر فرد اور پورا معاشرہ ہدایت و رہنمائی کے لیے بھی اور امداد و استعانت کے لیے بھی اپنے رب سے رجوع کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خدا کے نافرمان و سرکش اور مغضوب یعنی زیر عتاب اور اس کی راہ سے بھٹک جانے والے لوگوں یا ان کے طور طریقوں کے قریب بھی بھٹکنے سے لرزاں و ترساں ہیں۔ نمبر 6، ایسا معاشرہ جس کے افراد کی زبان و قلم، جسم و جان اور جملہ وسائل اور تمام طاقتیں خدا کی نافرمانی اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو مٹانے اور اس کی اطاعت و بندگی اور پسندیدہ چیزوں کو فروغ دینے کے لیے وقف ہوں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات یا وإلیک نسعی ونحفظ۔ نمبر 7، جس میں ہر شخص دوسرے کا بلکہ پوری انسانیت اور مخلوق خدا کا بہی خواہ اور دل و جان سے اس کی سلامتی کا طالب اور اس کے لیے دن رات دعا گو رہتا ہو۔ نمبر 8، ایسا معاشرہ جس کا ہر فرد ایسا خوددار، جری اور بہادر ہو کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے سوا کسی کے جلال و عظمت سے خائف و مرعوب نہ ہو، نہ کسی دوسرے کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے دل میں ڈر ہو تو صرف خدائے بزرگ و برتر کا، اور اسے کسی چیز کا لالچ ہو تو اپنے خالق و پروردگار کی خوشنودی اور انعام کا۔ نمبر 9، جس کے افراد کو دین و دنیا کے مختلف پہلوؤں سے کم از کم اتنا روشناس کرا دیا جائے کہ وہ دین حق اور اس کے تعلیم کردہ طرز حیات کو اجمالی طور پر اور روزمرہ کی ضروریات کی حد تک اچھی طرح سمجھ لے، اور ان سے اس درجہ مناسبت، محبت اور یگانگت پیدا ہو جائے، اور وہ ان سے حاصل ہونے والی برکات و حسنات کو اس طرح محسوس کرنے لگیں کہ اس طریقہ زندگی کی طرف رہنمائی کرنے والے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل سے بے ساختہ درود و سلام کی دعائیں نکلنے لگیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کی دعائیں اسی منظر کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک مسلم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی پوری کی پوری زندگی اور جملہ سرگرمیاں ان مقاصد نماز کی عکاس و ترجمان اور عملی تصویر ہونی چاہیے، اور نماز کو اس کے تمام مشاغل، مصروفیتوں، عزائم اور آرزوؤں کے لیے روشنی کا مینار ہونا چاہیے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے اور نہ اس صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے کوئی فکر اور جد و جہد کی جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس حالت کے ذمہ دار لوگوں کو نمازیوں کے اس گروہ میں شامل کر دیا جائے جو اپنی نماز سے غافل اور اس کے تقاضوں سے بے پرواہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور بے پرواہ ہیں، کہ زمرے میں شامل ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نماز پڑھ لینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہر جگہ اقامت صلاح ہی کا حکم دیا گیا ہے، اور اقامت صلاح کی یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، جسے گرا دینے کے بعد دین قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز بتایا گیا ہے، ورنہ جہاں تک نماز کو محض پڑھ لینے کا تعلق ہے، یہ کام تو سب منافقین بھی کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ نماز مومنین کے ساتھ باجماعت پڑھتے تھے، بلکہ دوسری اصلاحی عبادات اور ظاہری دیندارانہ افعال میں بھی مومنین سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ لیکن جس چیز نے انہیں مسلمانوں کے زمرے سے خارج کر کے منافقین کے گروہ میں شامل کر دیا،
وہ یہی اقامت صلاح یعنی اللہ سے اپنے قول و قرار میں مخلص و صادق نہ ہونا اور ان کے مطابق جد و جہد میں یکسوئی اور دل کی گہرائیوں سے شریک نہ ہونا تھا۔ ان سب امور کو سامنے رکھ کر ٹھنڈے دل سے اپنے ایمان و اسلام، اپنی نماز اور اس کے مقتضیات، اپنی سرگرمیوں اور مصروفیتوں اور اپنے عزائم اور آرزوؤں کا باہم موازنہ کیجیے، اور پھر اسلام میں اپنے مقام میدان حشر میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت اور آخرت میں اپنا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نماز کے سلسلے میں ایک اور چیز جو ہر مسلمان کے لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر بستی میں روزانہ 5 مرتبہ ان کے رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے: لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے، لوگوں، اللہ کے سوا کوئی اطاعت و بندگی کے لائق نہیں ہے، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے انہیں تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس لیے زندگی کی راہ انہی سے پوچھو اور انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ لوگوں، اللہ کی بندگی یعنی نماز کے لیے آؤ، لوگوں، بھٹکتے نہ پھرو، فلاح اور نجات کی طرف آؤ، لوگوں، پھر سن لو کہ بڑائی اور بزرگی صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا اطاعت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہ اعلان ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے جو خود اس ایمان کے دعوے دار ہیں کہ نمبر 1، اللہ ہی فی الواقع واحد الہ، رب، مالک اور حقیقی حاکم فرما روا ہے، سب بڑائی اور بزرگی اسی کے لیے ہے، ہماری اطاعت و بندگی کا حقدار وہی ہے، اور مسلمان کے معنی کسی نسل، رنگ، زبان یا وطن سے تعلق کے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور غلامی کی راہ اختیار کرنے کے ہیں۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے ایسے واجب الاطاعت رہبر اور رہنما ہیں کہ ان کے کسی ایک حکم کو بھی عمدن جھٹلانے والے شخص کے لیے دائرہ اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز دین کا ستون اور مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور یہ کہ نمبر 4، دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی راہ اختیار کرنے اور اس پر چلنے پر موقوف ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کا روزانہ 5 مرتبہ مہینوں اور سالہ سال اس اعلان خداوندی یعنی اذان کو اس طرح بے پرواہی سے سنتے رہنا گویا کہ ان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے بلاوے کو سن کر ان کا ذرا ٹس سے مس نہ ہونا، جو 5-10 آدمی اذان سن کر نماز کے لیے آ بھی گئے، ان کا بے سمجھے بوجھے نماز کی مخصوص عبارتیں دہرا کر چل دینا اور اقامت صلاح کی حقیقت اور اس سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی کوئی پرواہ نہ کرنا، بلکہ بااصرار خدا سے بے نیازی اور نافرمانی کی راہ پر چلتے رہنا خدا کے غصہ و غضب کو کس قدر بھڑکا دینے والی چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے تو حجت تمام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ کیا ہمارے اس طرز عمل کے لیے خدا کے روبرو پیش کرنے کے لیے کوئی جواب موجود ہے؟ اس بات کو سوچئے اور ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اللہ سے بار بار عہد اور اقرار کو استوار کر کے اسے پسے پش ڈال دینے اور دل میں کئی مرتبہ یاد دہانی کرائے جانے کے باوجود اپنے حلف وفاداری کو بھول جانے والے لوگوں کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان قریب ایک دن ان کے کانوں میں یہ صدا گونجنے والی ہے۔ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہے، آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم نے ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا رکھا ہے۔ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے، یہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے غرے میں تم نے اللہ کے احکام
اور اس کی وعیدوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ اب نہ تو انہیں اس سے نکالا جائے گا اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ برادران مکرم، اللہ کا دین پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے اور پورے کا پورا واجب الاطاعت ہے۔ اس کا کوئی حصہ اختیاری نہیں اور نہ ہی یہ قابل تقسیم ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اتنا تو مانوں گا اور اتنا نہیں مانوں گا۔ ان معاملات کی حد تک تو اس کی پیروی کروں گا، لیکن ان کے سوا دوسرے معاملات میں اپنی یا کسی اور کی مرضی پر چلوں گا۔ خدا کے دین میں سودے بازی یا کمی بیشی پر کسی لین دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک متعین طریقہ ہے اور ہر شعبہ زندگی کے لیے واضح احکام اور ہدایات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یا اس طریقے اور ان احکامات پر چلا جائے گا یا ان کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے اور احکامات و ہدایات پر چلا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ بات کسی درجے میں قابل قبول تو درکنار قابل برداشت بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ذات و صفات میں یا حقوق و اختیارات میں یا امر و نہی میں کسی جگہ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے۔ دو ٹوک فرما دیا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ کسی دوسرے کو کسی حیثیت سے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس گناہ کے مرتکب کے سوا وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ بس شرک وہ جرم عظیم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے معافی و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ چنانچہ مومنین یعنی اپنے ماننے والوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو میری غیر مشروط بندگی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دو۔ وہ اس سے کمتر وہ کسی شے پر راضی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو زبان سے خالق اور مالک ماننے اور زندگی میں اس کی رسمی پرستش و عبادت کا تعلق ہے، یہ تو دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور اب بھی دنیا میں بیشتر اقوام میں کسی نہ کسی شکل میں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ صورت کہ ایک اللہ ہی کو الہم واحد مان کر پوری زندگی کو اس کی بندگی اور اطاعت میں دے دیا جائے اور اس کی ذات ہی نہیں اس کی صفات، حقوق اور اختیارات میں کہیں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ گردانا جائے، اسی سے انسان جی چراتا رہا ہے۔ اس بارے میں انسان کی مثال ریل گاڑی کے اس بے وقوف ڈرائیور کی ہے جو ریل کی پٹری کو صحیح راہ کے بجائے اپنی آزادی پر خواہ مخواہ کی قدغن اور راہ کی رکاوٹ سمجھنے لگے اور کسی کھلے میدان، خوشنما پارک یا کسی پہاڑ کے دلکش مناظر سے مسحور ہو کر ریل گاڑی کو پٹری سے اتار کر اس کا رخ ان کی طرف موڑ دے اور اسے تباہی سے دوچار کر دے۔ اسی طرح قافلہ انسانیت بار بار خواہشات نفس اور فریب شیطان میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شاہراہ حیات اور اس میں جگہ جگہ حدود اللہ کی شکل میں نصب کردہ نشانات عافیت کو اپنے فہم اور آزادی عمل پر مخواہ کی رکاوٹ سمجھ کر انسانی زندگی کی ریل گاڑی کو اطاعت الہی کی پٹڑی سے اتار کر اسے بار بار تباہی و بربادی سے دوچار کرتا رہا ہے، اور بار بار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خالص اور بے آمیز بندگی کی دعوت کے ذریعے اس گاڑی کو پٹڑی پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یعنی ہر رسول نے آ کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی اس تعلیم اور اپنی نمازوں میں روزانہ کئی مرتبہ کیے جانے والے قول و قرار کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ اس کا اندازہ اپنی پوری زندگی، اس کے مشاغل و معاملات اور اپنی مصروفیتوں کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر کیجیے اور سوچئے کہ ہم اب تک کیا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ اپنی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا
عہد و پیمان کرتے ہیں اور ہمارا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے یہ تکذیب، کیا ہم گراموفون یا کسی نشرگاہ کا مائکروفون بن کر تو نہیں رہ گئے ہیں کہ کہنے کو تو سب کچھ کہتے رہتے ہیں مگر عملاً جوں کہ توں اور ایک بے جان آلے کی مانند بالکل غیر متاثر ہیں۔ یہاں تک بھی معاملہ رہتا تو کہہ سکتے تھے کہ غفلت و بے عملی میں مبتلا ہے اور پھر اپنے اس طرز عمل پر اصرار ہے کہ حصول دنیا کی دوڑ میں انجام سے بے پرواہ ہو کر ہر دوسرے پر بازی لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ دنیا طلبی کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں منہمک رہو گے یہاں تک کہ قبروں میں جا پڑو گے۔ اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے پرواہ ہیں کہ مصداق ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مگر اس دنیا میں کوئی چیز بھی محض آدمی کے چاہنے سے نہیں ہو جاتی، ورنہ کون سا انسان ہے جس کے اندر امن و سلامتی اور بھلائی کی خواہشات موجود نہ ہوں۔ اگر صرف چاہنے سے کچھ ہو جایا کرتا تو دنیا میں کسی خرابی، کسی برائی اور کسی تکلیف کا وجود تک نہ ہوتا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اسے ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر یہ کام اس کے سپرد کیا ہے کہ انسانی معاشرے کو خدا کی بندگی اور اطاعت پر قائم اور اس کے اندر سے خدا کی نافرمانی کو ختم کرے۔ اس حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں۔ جو ان سے جڑے اس سے ہم بھی جڑ جائیں، جو ان سے کٹے اس سے ہم بھی کٹ جائیں۔ اپنی نماز اور دوسری عبادات کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔ ان میں کیے جانے والے عہد و پیمان کی ذمہ داریوں اور مقتضیات کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ ان تمام مشاغل اور مصروفیتوں کو ترک کر دیں جو ہمارے منصب نیابت کے منافی اور اللہ کے بنائے ہوئے مقصود حیات کے خلاف یا ان سے متعارض ہوں، اور اس سے منزل اور مقصود حیات کے حصول کی جدوجہد کرنے والے ساتھیوں کی تلاش کی جائے تاکہ ان کی اجتماعی قوت سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے جو دین حق اور بالخصوص اس کے اجتماعی نظام کی راہ میں حائل ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب الہی نے محض غسل، طہارت، نکاح اور طلاق اور نماز اور روزے کے احکام ہی نہیں دیے ہیں کہ نظام دین کو ان تک محدود رکھا جائے، بلکہ ہماری انفرادی، معاشرتی اور تمدنی زندگی سے آگے ملی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور معاشی زندگی اور ان کے ایک ایک شعبے کے لیے اصول و احکام اور ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے اپنا نظام سیاست، اپنا نظام قانون و عدالت، اپنا نظام معیشت اور لین دین کے اپنے اصول دیے ہیں، اور ان سے بھی آگے انہوں نے اپنا بین الاقوامی اور صلح و جنگ کے اپنے ضابطے دیے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ قبول کرنا ہے تو ان سب کو بحیثیت مجموعی قبول کرو، اور رد و انکار کی صورت میں حبط اعمال، سراسر ہلاکت اور ابدی خسران کی خبر دی ہے۔ لہذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس مطالبے، جس کا دوسرا نام دین اسلام ہے، کو پورے کا پورا اور من و عن تسلیم کیا جائے، اور اگر ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو یا حالات ناسازگار ہوں تو دل و جان سے اس رکاوٹ کو دور کرنے اور ان حالات کو بدلنے کی جد و جہد کریں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ اللہ اور رسول کا پسندیدہ نظام زندگی اور اس کے احکام و ہدایات زمین کے چپے چپے پر بالفعل قائم اور کار فرمان نہ ہو جائیں، اور خدا کی مرضی اس کی زمین پر بھی اسی طرح نہ پوری ہونے لگے جس طرح آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے۔ اقامت دین اسی کا نام ہے، اسی کو نظام اسلامی کا قیام کہتے ہیں، اور اسی کا نام حکومت الہیہ ہے جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ حیرت ہے کہ ریت کے درے بھی اتنی تعداد میں کسی خطے ارض میں جمع ہو جائیں تو اسے ریگستان بنا دیتے ہیں، اور پانی کے قطرے بھی
اس تعداد میں کہیں جمع ہو جائیں تو وہ سیلاب بن کر بہہ نکلتے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہوتے ہوئے بھی اسلامی نظام کہیں قائم نہیں۔ خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے اعمال پر تنقیدی نگاہ ڈالیے۔ یہود خدا کی نافرمانی اور سرکش قوموں کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا سا برتاؤ آپ کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں مگر نظام اسلام کا وجود نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ میں سے جن حضرات کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ہو چکا ہے انہیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اسلامی نظام زندگی جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ کہیں بھی موجود نہیں۔ آخر اس سانحہ عظیم کی وجہ کیا ہے؟ یہ امر واقعہ ہے کہ ہر مہذب اور باشعور قوم کا نظام زندگی اس کے بنیادی عقائد و تصورات اور نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں میں اسلامی نظام حیات رائج نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ زبانی دعووں اور اسلام کے نعروں کے باوجود انہوں نے اسلام کو ایک دھرم اور مذہب کی حیثیت سے قبول کیا ہو، لیکن ایک دین اور نظام حیات کی حیثیت سے اپنے دل و دماغ میں سے جگہ نہیں دی ہے۔ اس حیثیت سے جو کچھ اس کے بجائے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ان کے اجتماعی نظام یعنی معاشرت و معیشت اور قوانین و سیاست وغیرہ سے ظاہر ہے، اور اسے جو نام چاہے دے لیجیے، مگر یہ اسلامی نظام زندگی تو ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر یہ قرآن کا تعین کردہ نظام حق نہیں تو خود ہی بتائیے کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، نظام حق کو چھوڑ دینے کے بعد گمراہی اور دلالت کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ مگر اس کے باوجود قوم کی قوم یہود کسی خوش فہمی اور فریب نفس میں مبتلا ہے، اور گمراہی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی آخری حد تک یہ نہ جا پہنچی ہو، لیکن اس کے باوجود مسلم کا وہ عظیم منصب جس کو انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شدید ترین آزمائشوں سے گزر کر دین آبا اور پوری قوم سے بغاوت کر کے آتش نمرود کا انتہائی خوفناک و مہیب اور لق و دق چتا کا ایندھن بن کر مدتوں بے یار و دیار دیس کی خاک چھان کر اور پھر اس غریب الوطنی اور صحرا نوردی کی زندگی میں عین بڑھاپے کے وقت دنیا کے آخری سہارے جوان لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا کر اور ہوش سنبھالنے سے آخری دم تک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عملی نمونہ پیش کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ لقب ہم مسلمانوں کے خیال سے ہم سے کچھ اس طرح چپک گیا ہے کہ ہم جو جی میں آئے کرتے رہیں، لیکن اس مقدس منصب سے کسی حالت میں محروم نہیں ہو سکتے، اور اس منصب کے حصول کے لیے بھی اب ہمارے نزدیک صرف کسی مسلمان نامی گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے فساق و فجار کی ساری راہیں کھلی ہیں، جیسی چاہیں فاسقانہ زندگی بسر کریں، انکار خدا تک نوبت آ جائے، پوری کی پوری زندگی غیر اللہ کی اطاعت میں دے دیں، اللہ کی دی ہوئی ہر شے راہ کفر میں نثار کر دیں، لیکن نہ جنت کے حاصل ہونے میں کوئی شک، نہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استحقاق میں کوئی شبہ، اور نہ ہمارے اسلام میں کوئی رکھنا پیدا ہوتا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند دن سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ گویا کہ مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو جانے سے ہم خدا کے چہیتوں میں شامل ہو گئے۔ ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ آخر یہود کا کیا قصور تھا؟ وہ عقل کے اندھے بھی تو یہی کہتے تھے کہ جنت ان کے لیے بہرحال مخصوص ہے، اور اگر سرکشی اور طغیان کی وجہ سے آگ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بفرض محال اگر ہم آگ میں ڈالے بھی گئے تو بس گنتی کے چند روز کے لیے۔ لیکن اس کی بنا پر نہایت غضبناک ہو کر ان سے پوچھا کیا تم نے اللہ سے جنت کی کوئی گارنٹی لے رکھی ہے، یا اللہ کے بارے میں یوں ہی من گھڑت باتیں کہہ رہے ہو؟ یہ لوگ شریعت خداوندی کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے،
بہت سے معاملات میں شریعت الہی کا اتباع بھی کرتے تھے اور دین حق کی کچھ باتیں ہی چھوڑ کر کفر سے مصالحت کر بیٹھے تھے اور اغراض نفسانی کے حصول کے لیے ان کی تعویلیں وغیرہ کر لیتے تھے، مگر ان کو سخت تنبیہ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا افتؤمنون الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ کیا کتاب الہی کی کچھ باتیں مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے؟ یاد رکھو کہ اللہ کے دین کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بدترین عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ برادران عزیز، اللہ سے معاملہ کسی نسل، قوم، ملک یا خاندان کی بنا پر نہیں، بلکہ صرف اس کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بنا پر ہے۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور پھر پوری نوع انسانی کو کھلے لفظوں میں نوٹس دے دیا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه۔ اس روز جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفے باندھے دم بخود کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ رحمان کے اذن کے بغیر زبان بھی ہلا سکے، اور اگر اس کی اجازت کے ملے گی بھی تو صرف مناسب اور واجبی بات ہی عرض کر سکے گا۔ اب خوب کان کھول کر سن لو، یہ دن آ کے رہے گا۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کے ہاں اچھا ٹھکانہ بنانے کی فکر کر لے۔ ہم نے حجت پوری کر دی اور تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا جو بالکل تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ پھر اس دن ہر شخص اپنے کرتوتوں اور اس کی کمائی کو دیکھ لے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کہلانے کے باوجود کافرانہ نظام حیات اور فاسقانہ قیادتیں قبول کرنے والوں کی کیفیت یوں بیان فرما دی گئی ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہے جس دن ہر ظالم اور گناہ گار حسرت کے ساتھ کہے گا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی رسالت کا زبانی اقرار بھی کیا کرتا تھا کی بتائی ہوئی راہ، اس کی رہنمائی اور قیادت کو عملاً بھی اختیار کر لیا ہوتا۔ اے کاش میں نے فلاں فاسق و فاجر کی دوستی اور رفاقت اختیار نہ کی ہوتی۔ اس کمبخت نے تو راہ راست میرے سامنے آ جانے کے بعد پھر مجھے گمراہی میں ڈال دیا۔ شیطان تو ہے ہی انسان کو عین وقت پر دغا دینے والا، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کے بجائے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے تیرے اس قرآن کو پس پشت ڈال کر رکھا تھا اور مجھے اور تیرے دین کو دنیا میں رسوا کرتے رہے تھے۔ غور کیجئے کہ اگر مسلمان بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقہ ہائے زندگی کی پیروی شروع کر دیں، احکام الہی کو دنیا کی متاع قلیل اور ذلیل دنیاوی فوائد کی خاطر قربان کرنے لگ جائیں، نظام حق کو نظام باطل کی ہر آلائش سے پاک و منظر رکھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں، نظام حق کو نظام باطل کی ہر آلائش سے پاک و منظر رکھنے کی کوشش کرنے کے بجائے الٹا ان کا باہم جوڑ ملانے ہی کو اپنے علم و فضل اور قرآن دانی کا کمال سمجھنے لگ جائیں، خدا کی خدائی اور حاکمیت کا زبانی اقرار کرنے کے باوجود اس کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کرنے کو عار سمجھنے لگ جائیں، دنیا جہان کو اسلام اور اس کی برکات کے واعظ کہتے پھریں اور خود اپنی ذات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اقامت صلاح کے مقتضیات پورا کرنا تو درکنار، نماز کو محض رسماً پڑھ لینا بھی ان کے لیے بار خاطر بن جائے، آخر کس بنا پر وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا انجام خدا کی تعلیم کردہ راہ سے منحرف دوسری قوموں کے انجام سے مختلف ہو؟ خدا کے لیے خواب غفلت سے
بیدار ہو کر اپنے اعمال و کردار پر نگاہ ڈالیے اور انصاف کے ساتھ بتائیے کہ مغضوب و دلال لوگوں کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں وہ عزت و سربلندی کیسے حاصل ہو جائے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچی مومن و مسلم امت سے کیا ہے۔ خدا کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ نبی کا بیٹا بھی سرکشی کرے گا تو ڈبو دیا جائے گا۔ وہاں تو صرف اعمال کی بنا پر فیصلہ ہوگا، نہ کہ نسل اور نسب کی بنیاد پر۔ اپنی حیثیت پہچانیے، اپنے فرائض کو جانیے اور دین حق کی جو امانت خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کی تھی اس کی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے۔ فریضہ نبوت کی ادائیگی اب قیامت تک آپ امتیوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس محفوظ ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے بندگان خدا پر دین کی حجت تمام کرنا آپ کا فرض ہے۔ فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اور فرمایا گیا سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم ہمارے روبرو دوسرے لوگوں پر اس امر کی شہادت دے سکو کہ دین حق کی جو امانت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سپرد کی تھی وہ تم نے ان تک پہنچا دی، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دے گا کہ ہم نے اپنے دین کی جو امانت اس کے سپرد کی تھی وہ اس نے تمہیں پہنچا دی۔ خدا کی اس امانت کو امت کے سپرد کرنے کے بعد اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ معروف کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو اور بدکار کا ہاتھ پکڑو اور اسے حق کی طرف موڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کے دلوں کا زنگ معصیت حق پرستی کے دعوے داروں کے دلوں پر بھی چڑھا دے گا یا تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح یہود پر کی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔